السلام علیکم، میرا نام سعید حسن ہے۔ گلوبل انگلش ایڈیٹنگ پر یہ بلاگ چھپا ہے، یہ بہت اچھا مجھے لگا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ If you really want a successful life, start doing these 9 things every day۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان 9 چیزوں کو روزانہ کریں۔ یہ ٹاپک ہے اس کا۔ روزانہ کی بنیاد پر اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ کامیابی مشکل ہے، کیونکہ میں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں اور بہت سارے آرٹیکل بھی سنے ہیں، دیکھے ہیں، کچھ ملا ہوں کامیاب لوگوں سے، ان کی جو کامیابی کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ روزانہ ہی کرتے ہیں۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتی کامیابی آپ کو ایک ہی دن میں مل جائے۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، ڈائری پہ لکھ لیں، موبائل پہ لکھ لیں، اپنے ہاتھ پہ لکھ لیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ جو کام کریں گے وہی آپ کا ایک ایک قدم آپ کو آگے لے کر جائے گا۔ آپ آج سائیکل پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، کار پہ ہیں، جہاز پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ایک ایک قدم آگے لے کر جائیں گی۔ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ Success in life does not come by chance, it is a product of consistent effort and mindful daily habits۔ تو کامیاب کے بارے میں کہا لاکھ ہو گیا، اس کا قسمت ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ گیا، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو کامیاب زندگی کا جو خفیہ جو طریقہ ہے نا، وہ کوئی جادو کا فارمولا نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کریں، کوئی اور کرے، آپ کا ہمسایہ کرے، آپ کا رشتہ دار کرے، جو بھی کرے ان پہ عمل کرے گا اس کو کامیابی ملے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی غریب کرے، امیر کرے، مڈل کلاس کرے تو ان کو کامیابی ملے گی۔ یہ کیا ہے، یہ قانون ہوتے ہیں، قدرت نے بنایا ہوا ہے جہان، تو یہ قانون کے اوپر چل رہا ہے، ایسے نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ وہ لیکن ہوتی مشکل ہے یہ چیزیں، کیونکہ وہ امیر اس لیے کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ مشکل کام کرتے ہیں، اور غریب اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ ان کو آسان کام اچھا لگتا ہے۔ These things might seem small، لیکن آپ کو یہ چیزیں جو چھوٹی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ چھوٹی ہیں نہیں۔ They are coming۔ As someone who has discovered the power of daily habits, I can tell you that incorporating these 9 things into your everyday routine can significantly increase your chance of achieving success۔ اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو جس کی عادتیں روزانہ کی بنیاد پر اچھی ہوتی ہیں نا، وہ ان 9 چیزیں جو بتائی گئی ہیں تو اس کی کامیابی سکسیس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سو اف یو آر ریڈی ٹو ٹیک کنٹرول آف یور لائف اینڈ اسٹیئر اٹ ٹوارڈ سکسیس، ریڈ آن۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پڑھیں۔ میں بھی آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ یہ سنیں، اگر کامیاب نہیں ہونا تو نہ سنیں۔ ان دس آرٹیکل، اب اس آرٹیکل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ اسٹارٹ یور ڈے ود اے پلان۔ آپ کا دن کا آغاز جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ سکسیس ڈز ناٹ ہیپن بائی ایکسیڈنٹ، یہ ایسے حادثاتی طور پر کامیابی نہیں ملتی۔ اٹ از اے ریزلٹ آف کیئرفل پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن، یہ ایک نتیجہ ہوتا ہے احتیاطی طور پر پلاننگ کا اور ان پہ عمل کرنے کا۔ ایوری ڈے وین یو ویک اپ، جیسے ہی آپ روزانہ اٹھتے ہیں، ٹیک اے فیو منٹس ٹو آؤٹ لائن واٹ یو وانٹ ٹو اچیو فار دا ڈے، جو آپ نے حاصل کرنا ہے اس کا آؤٹ لائن بنائیں، اس کے نوٹس بنائیں۔ دس ڈز ناٹ ہیو ٹو بی اے ڈیٹیل شیڈول، یہ آپ کا کوئی ہر تفصیلی شیڈول نہیں ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ اس میں تفصیل ہو، لیکن اس کے اندر جو آپ کے اہم کام اور مقاصد ہیں وہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ہیونگ اے ڈیلی پلان ہیلپس یو اسٹے فوکسڈ اینڈ پروڈکٹیو، جو آپ کا روزانہ کا پلان ہوتا ہے وہ آپ کو ایک چیز پر فوکس رکھتا ہے اور آپ کو پروڈکٹیو بناتا ہے۔ اٹ پرووائڈز اے روڈ میپ فار یور ڈے، یہ آپ کے دن کا جو ہے نقشہ، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، کیا کیا کون کون سے کام اہم ہیں وہ کرنے ہیں، ضروری ہیں۔ ریڈیوسنگ دا لائکلیہڈ آف گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ اور ویسٹنگ ٹائم آن ان امپورٹنٹ تھنگس، تاکہ آپ کا جو چانس ہے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں یا ٹائم جو ہے وہ غیر اہم چیزوں پر صرف کر دیں۔ تھنک آف یور ڈیلی پلان ایز یور پرسنل جی پی ایس، جی پی ایس کا آپ کو پتہ ہوگا، جی پی ایس گوگل میپ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے کہ آپ نے ادھر مڑنا ہے، رائٹ جانا ہے، آپ لیفٹ جانا ہے،
سیدھا جانا ہے. تو یہ جو آپ نے پلان بنایا ہوا ہوگا یہی آپ کو اسی طرح کا جی پی ایس کا کام دے گا. وداؤٹ اٹ یو مائٹ فائنڈ یو آر لاسٹ ان ولڈرنیس آف ڈسٹریکشن اینڈ ڈیلیز. اگر اس کے بغیر آپ اگر دن کا کام کریں گے آغاز کریں گے، اگر آپ اس کے بغیر دن کا آغاز کریں گے تو آپ کا ڈسٹریکشنز ہوں گی اور آپ کا کام ڈیلے ہوگا. While it is good to have a plan, flexibility is also key. آپ کا پلان تو ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر کوئی ایمرجنسی آ گئی تو اپنے کام چھوڑ دینا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا تو یا صحت بگڑ گئی تو اب تو آپ کو کام اہم ہے یا آپ کی صحت اپنے دوائی لینی ہے؟ دوائی اہم ہے تو آپ نے دوائی آپ کے لیے اہم ہوگی. ٹھیک ہے، دوائی لے کے پھر آپ نے کام کرنا ہے جیسے ہی آپ ٹھیک ہوں گے. So if you really want a successful life, start your day with a plan. تو آپ نے ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اپنے دن کا آغاز ایک پلان کے ساتھ کریں. It is first step towards taking control over your life and shaping it the way you want. یہ پہلا قدم ہے جی آپ کے زندگی کا، جو آپ کا فیوچر آپ چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا. نمبر 2 پہ ایمبریس کنٹینیوس لرننگ. آپ نے مستقل طور پر لرننگ کرنی ہے. One thing I have learned on my journey towards success is that learning never stops. جو چیز لیٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے سیکھی ہے کہ لرننگ آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی، یہ ایک آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. I remember a time when I thought that I finished school. ایک وقت تھا کہ جب میں نے سوچا کہ اب اسکول ختم ہو گیا. My learning days were over. میرے سیکھنے کے دن ختم ہو گئے. But I could not have been more wrong. The world is constantly evolving and so must our knowledge and skills. جیسے جیسے آپ کی دنیا جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے، روزانہ نئی نئی چیزیں جدید سے جدید بن رہی ہیں، تو اسی طرح آپ کا علم اور سکلز بھی جدید ہونی چاہیے. To keep up with this ever changing world, I made a commitment to myself to learn something new every day. تو اس طرح میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں نے روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیزیں سیکھنی ہے. Whether it is reading a book، چاہے وہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، کوئی آن لائن کورس لینا ہے یا کوئی پوڈ کاسٹ سننی ہے. During my morning run, continuous learning has become an integral part of my daily routine. تو ہر صبح جو ہے وہ میں زندگی میں مسلسل سیکھنا جو ہے میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے. اینڈ the benefits have been immense. اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت وسیع ہو گئے. Not only has continuous learning expanded my knowledge and improved my skills, but it has also made me more adaptable and open minded. مجھے صرف علم اور سکلز دیں بلکہ میرا جو وسیع نظریہ بنا دیا، مطلب میرا دماغ کو کھول دیا. The more you learn, the more you grow. جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا آپ گرو کرتے ہیں. گروتھ از ایسنٹ آف سکسیس. تو گروتھ جو ہے وہ کامیابی کا ارک ہے. نمبر 3 ہے پرورٹائز فزیکل ہیلتھ. Did you know the average person sits for about 12 hours a day? آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے وہ 12 گھنٹے ایک دن میں بیٹھا رہتا ہے. That is half of our day spent largely inactive. کیونکہ اس 12 گھنٹے بیٹھنے میں بندہ inactive رہتا ہے. This sedentary lifestyle can lead to numerous health problems. تو یہ جو لائف سٹائل ہے یہ آپ کو صحت کے پرابلم پیدا کرتا ہے. کون کون سے؟ موٹاپا، دل کی بیماری یا کینسر کی اقسام. When we prioritize our physical health, we are not just benefiting our bodies but our minds as well. جیسے ہی ہم اپنی صحت کو ترجیحات میں شامل کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کو فائدہ نہیں دے رہے ہوتے صرف، بلکہ ہم اپنے دماغ کو بھی فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. ریگولر ایکسرسائز ریلیزز انڈورفنز. تو مستقل کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ انڈورفن ایک ہارمون ریلیز کرتی ہے ہماری باڈی، جو ہماری باڈی جس کی وجہ سے اچھا فیل کرتی ہے اور ہمارا موڈ کیا ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کی. اینڈ اوور آل سینس آف ویل بینگ بھی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے، مطلب آپ اچھے رہتے ہیں. ایم ٹو انکارپوریٹ ایٹ لیسٹ 30 منٹس آف فزیکل ایکٹیویٹی انٹو یور ڈیلی روٹین. ایکسرسائز کے لیے نکال لینے ہیں ہر دن کے 30 منٹ زندگی میں
डेली के एक्सरसाइज करनी है। इट डज नॉट हैव टू बी एन इंटेंस वर्कआउट, ये आपको लिए कोई शदीद किस्म का वर्कआउट नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। इवन अ ब्रेस वॉक, हल्की फुल्की वॉक आधा घंटा कर ले, कोई योगा कर ले, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा असर डालेगी। अ हेल्दी बॉडी फोस्टर्स अ हेल्दी माइंड, तो जितना जिस्म आपका मजबूत होगा, सेहतमंद होगा, वो क्या करेगा, सेहतमंद दिमाग को पैदा करेगा, उसमें सेहत देगा। एंड अ हेल्दी माइंड इज बेटर इक्विप्ड टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ एंड नेविगेट द पाथ टू सक्सेस। तो जितना आपका माइंड जो अब हेल्दी हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, तो वो चैलेंजेस को जो ज़िंदगी में आएंगी उनका मुकाबला करेगा और आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। नंबर 4 पे कल्टीवेट पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, आपने मस्बत ताल्लुकात बनाने हैं। नो मैन इज आइलैंड एज अ सेइंग गोज, कोई भी आदमी एक मुकम्मल नहीं होता कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। वी आर सोशल बीइंग, हम सोशल बीइंग्स हैं, जानदार हैं, हमें एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखना पड़ता है क्योंकि यही हमारी कामयाबी और खुशी का सबब बनता है। Make it a point to surround yourself with positive, uplifting individuals who inspire you to be your best self. तो आपने अपने इर्द गिर्द उनसे दोस्ती करनी है जो आपको महसूस होगा ये पॉजिटिव है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, इंस्पायर करें आपको। These are the people who will support you during tough times. ये मुश्किल वक्तों में आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सेलिब्रेट विद यू ड्यूरिंग गुड टाइम, जैसे ही आपके अच्छे वक्त आएंगे ये आपके साथ खुशी मनाएंगे। एंड पुश यू टुवर्ड्स योर गोल्स, और आपको आपके जो मकासद हैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे। नेगेटिविटी ऑन द अदर हैंड कैन बी ड्रेनिंग, दूसरी नज़र में जो मनफी सोच होती है वो एनर्जी को खींच लेती है। ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दैट ब्रिंग यू डाउन और हिंडर योर ग्रोथ, उन उन लोगों से बचते रहें जो अवॉइड करें, जो आपकी एनर्जी चूस लेते हैं और आपकी ग्रोथ जो है उसको रोकते हैं। कल्टिवेटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग, इट इज़ आल्सो अबाउट गिविंग। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा, जैसे ही आप कोई और पॉजिटिव है, आपने भी उसके साथ पॉजिटिव रहना है, तो फिर वो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। बी देयर फॉर अदर जस्ट एज दे आर देयर फॉर यू, आपने भी उनके लिए मौजूद रहना है जैसे वो आपके साथ मौजूद हैं। शो काइंडनेस, एम्पैथी एंड अप्रिसिएशन, उनको आपने अच्छाई, एहसास और तारीफ़ करनी है। इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट दैट लीड्स टू अ फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ, तो ये दो तरफा गली होती है जिसमें आपने आपका भी किरदार होता है और उनका भी, ताकि आप कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 5 है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। और फास्ट पेस्ड वर्ल्ड इट इज़ ईजी टू गेट कॉट अप इन द रश एंड लूज साइट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आज का जितना तेज़ दौर है वो, उसमें आप खुद अपने आप को हाल में नहीं लेकर आ सकते, प्रेजेंट में नहीं लेकर आ सकते, बहुत मुश्किल काम हो गया आज के दौर में। आपको या तो फ्यूचर के खदशे होते हैं या पास्ट के पछतावे होते हैं, वो याद आ रहे होते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस कैन हेल्प एंकर अस इन द हियर एंड नाउ। तो माइंडफुलनेस जो है ये हमें अब के वक्त में लेकर आ सकता है। माइंडफुलनेस इज अबाउट बीइंग फुली अवेयर ऑफ वेयर वी आर, what we are doing and not being overly reactive or overwhelmed by what is going on around us. माइंडफुलनेस आपको क्या करवा सकता है, माइंडफुलनेस इज अबाउट बीइंग फुली अवेयर ऑफ वेयर वी आर, ये हमें एहसास दिला सकता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और हमें ओवरली रिएक्टिव नहीं बना सकता कि हम रिएक्टिव हो जाएं। रिएक्टिव जो है वो नेगेटिव सेंस होती है, तो इससे आपने बचना है। और ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, तो हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके अंदर आपने नहीं उड़ जाना। इट अलाउज अस टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन रेदर देन रिएक्ट, ये हमें रिएक्ट
تو یہ ہمیں کیا کرتا ہے، اس کا احساس دلاتا ہے کہ ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا بلکہ رسپونڈ کرنا ہے۔ ریئیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے غصے کا اظہار کر دیا، اور رسپونڈ جو ہے آپ نے غصہ آیا لیکن آپ نے غصہ نہیں کیا بلکہ آپ کام پہ چلے گئے، تو یہ ہوتا ہے رسپونڈ۔ یو کین پریکٹس مائنڈفولنس ان مینی ویز۔ کچھ طریقے ہیں جو مائنڈفولنس جس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب اس میں سے مراقبہ ہے جس کو میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، اور آپ نے یہ چیزیں بھی پریزنٹ میں رہتے ہوئے کرنی ہے، کھانا، واک اور سانس لینا۔ By practicing mindfulness, you will cultivate a clearer mind, greater self-awareness and improved focus, all crucial elements for success۔ تو سکسیس کے لیے جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو مائنڈفولنس کی جو پریکٹس ہے وہ سکھائے گی۔ جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو آپ کا ذہن صاف ہوگا، کلیئر ہوگا، آپ کو اپنے بارے میں اویئرنیس بڑھ جائے گی، اور آپ کا فوکس، جو آج کے دور میں فوکس جو ہے نا انسان کا، وہ بڑا ٹریجڈی ہے آج کے دور کی، کہ فوکس ہی نہیں کر پاتا کوئی بھی، کیونکہ ایک کلک کیا ہر چیز اوپن ہو گئی، پھر ایک سوائپ کرتے رہے سارا دن، تو ٹک ٹاک یہ وغیرہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ناکام بھی بنا رہی ہیں ایک قسم کی، تو ان سے بھی فوکس جو ہے آپ کا بڑھ سکتا ہے مائنڈفول پریکٹس سے۔ نمبر ہے جی 6، ایکسپریس گریٹیٹیوڈ۔ تو آپ کی زندگی میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اوور لک کر دیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس۔ اکثر ہمیں کیا ہوتا ہے، مائنڈ ہمیں وہ چیزیں یاد کراتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں بھلا دیتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، گریٹیٹیوڈ کو اپنے ہیبٹ بنانا ہے، روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ آپ کے پاس جو ابھی بھی موجود ہے جو چیزیں، ان کو آپ شکریہ ادا کریں، پھر آپ کے پاس پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آئے گی۔ گریٹیٹیوڈ از مور دین جسٹ سیئنگ تھینک یو۔ یہ صرف تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے لوگوں کا، تجربوں کا اور مواقع کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، دیٹ انرچ آور لائف، جنہوں نے ہماری زندگی کو بہتر کیا ہوتا ہے۔ It invites positivity and joy into our day۔ تو اس نے ہماری زندگی میں مثبت اور خوشی کو لے کر آتا ہے۔ کاسٹنگ اوے نیگیٹو تھاٹس اینڈ فیلنگز، جو منفی جو خیالات ہوتے ہیں اور احساسات ہوتے ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف ایچ ڈے آئی لائک ٹو ریفلیکٹ۔ اب یہ رائٹر خود کہہ رہا ہے کہ میں 3 چیزیں روزانہ لکھتا ہوں جن کے لیے میں شکر گزار ہوتا ہوں۔ تو اس کی سمپل پریکٹس نے میری زندگی کا جو نظریہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مجھے خوبصورتی نظر آتی ہے، نو میٹر ہاؤ چیلنجنگ اٹ مائٹ بی۔ یہ نہیں ہو سکتا کتنا مشکل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی میں یہ کام روزانہ کرتا ہوں، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے۔ سو ٹیک اے مومنٹ ایچ ڈے ٹو اکنالج اینڈ اپریشیٹ دا گڈ ان یور لائف۔ آپ کی زندگی میں جو اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، ان کو ماننا ہوتا ہے۔ فائنل سکسیس از ناٹ جسٹ اباؤٹ اچیونگ مور۔ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ کامیابی جو ہے زیادہ حاصل کرنے میں نہیں ہوتی، اٹ از آلسو اباؤٹ اپریشیٹنگ واٹ یو آلریڈی ہیو۔ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے اس کا بھی تعریف کرنی ہوتی ہے، یہ بھی کامیابی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ فیس یور فیئرز، نمبر 7 پہ ہے، اپنے خوف کو بھگائیں۔ اوور کمنگ فیئر از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ یٹ ریوارڈنگ تھنگز وی کین ڈو۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے خوف کو قابض ہو جائیں، لیکن جب آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت خوشی دیتا ہے۔ I recall a time when public speaking was my biggest fear۔ اب یہ جو رائٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پبلک اسپیکنگ سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں کیا ہوتا تھا، نروس ہو جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا اور دماغ خالی ہو جاتا۔ But I knew that if I wanted to succeed I need to conquer this fear۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے کامیاب ہونا تو مجھے یہ خوف کو فتح کرنا ہوگا۔ With each opportunity I forced myself to speak in front of a crowd and with each attempt it got a little easier۔ وہ اس نے کہا جہاں پر بھی مجھے گراؤ نظر آتا تھا
تو وہاں پر میں کوشش کرتا کہ ان کے سامنے بولوں. جیسے ہی میں یہ کرتا گیا تو یہ تجربہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر آسان ہوتا گیا. ٹوڈے پبلک اسپیکنگ از نو لانگر اے سورس آف فیئر فار می. آج کے دور میں پبلک اسپیکنگ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے یا ڈر نہیں ہے. بٹ اسکل آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو ڈیولپڈ. بلکہ مجھے اپنی اسکل پر فخر ہے جو میں نے اپنے اندر پیدا کیے. فیسنگ آور فیئرز کین بی انکمفرٹیبل اینڈ intimidating but it is necessary for growth and success. اب جب بھی آپ خوف کا مقابلہ کریں گے نا تو آپ کو انکمفرٹیبل لگے گا, بہت عجیب لگے گا, تو لیکن یہی چیز آپ کو کامیابی اور گروتھ کی طرف لے جاتی ہے کہ آپ نے اپنا خوف کا مقابلہ کرنا ہے. ایچ ٹائم یو کنفرنٹ واٹ اسکیئرز یو یو آر ٹیکنگ اے اسٹیپ ٹورڈز بیکمنگ دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. ہر دفعہ جب بھی آپ خوف کا مقابلہ کریں گے یو آر ٹیکنگ اسٹیپ ٹورڈ بیکمنگ, تو آپ اپنے آپ کا ایک بیسٹ ورژن بن رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے فیئر سے, بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے سامنے سے. نمبر 8 پہ مینٹین اے پازیٹیو ایٹیچیوڈ. مینٹیننگ اے پازیٹیو ایٹیچیوڈ ایون وین تھنگز گیٹ ٹف از کی گرینڈ فار سکسیس. پازیٹیو ایٹیچیوڈ آپ نے قائم رکھنا ہے اپنا, ٹھیک ہے جی. جب ایون تھنگز گیٹ ٹف, چاہے چیزیں کتنی مشکل کیوں نہ ہو جائیں, آپ نے کامیابی جاری رکھنی. لائف ول انیویٹیبلی تھرو چیلنجز. زندگی آپ کی چیلنجز جو ہوتے ہیں ان کو سامنے لا کر کھڑا کرے گی آپ کے راستے میں. اٹ از ناٹ اباؤٹ اوائڈنگ دیز ہرڈلز بٹ ریدر ہاؤ وی چوز ٹو ریئیکٹ ٹو دیم. بلکہ آپ نے ان کو اوائڈ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ نے راستے پہ پڑی ہوئی ہے چیز, آپ اوائڈ کریں گے تو آپ نے راستے تو چھوڑ دیا نا, راستہ چھوڑیں گے تو اوائڈ ہوگا, لیکن آپ نے تو فیس کرنا ہے. فیس کریں گے تو وہ مشکل کم ہو جائے گی. A positive attitude allows us to see the silver lining in every situation. یہ ہر سچویشن میں ہمیں ایک امید دلاتی ہے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ. It helps us stay motivated, resilient and focused on our goals no matter the circumstances. تو یہ ہمیں مدد دیتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرنے, ہمیں مستقل مزاج بنانے اور ہمارے گولز جو ہوتے ہیں ان پر فوکس رہنے میں, چاہے کچھ بھی حالات ہوں. Our attitude is one of the few things we have complete control over. تو یہ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا پورا کنٹرول ہوتا ہے. چوز پازیٹیوٹی. تو ہاں پازیٹیوٹی آپ نے خود چوز کرنی ہے. نیگیٹیوٹی بھی چوز کر سکتا ہے بندہ, پازیٹیوٹی بھی چوز کر سکتا ہے. پازیٹیوٹی چوز کریں گے تو آپ کو معلوم ہے فائدہ ہوگا, نیگیٹیوٹی چوز کریں گے تو آپ کو معلوم ہے نقصان ہوگا. And watch how it can transform your life for the better. تو آپ کی زندگی کو یہ کتنا بہتر کرے گا. Stay committed to your goals. At the heart of success lies unwavering commitment to your goals. تو زندگی اب جی لاسٹ پوائنٹ ہے اسٹے کمیٹیڈ ٹو یور گولز ایٹ دا ہارٹ آف سکسیس. کامیابی کے قریب کیا ہوتا ہے, گولز کی جو ہے کمٹمنٹ وہ سب سے قریب ہوتی ہے. کامیابی کے ساتھ جو آخری سٹیپ ہوتا ہے وہ گولز ہوتے ہیں. اٹ از اباؤٹ نوئنگ واٹ یو وانٹ. یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حاصل کیا کرنا ہے, آپ کو کیا چاہیے, وائی یو وانٹ, آپ کو کیوں چاہیے, اینڈ بینگ willing to do whatever it takes to achieve it. اس کے لیے آپ نے کون کون سی قربانیاں دینی ہے. بٹ ریممبر کمٹمنٹ از ناٹ اے ون ٹائم ڈیسیجن. یہ بھی کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں ہوتا. اٹ از اے ڈیلی چوائس. یہ بھی ڈیلی کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ نے روزانہ وہی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, پھر وہی کمٹمنٹ اگلے دن پھر پوری کرنی ہے. دیر ول بی ڈیز when you will want to give up. آپ کے پاس بھی دن آئیں گے جب آپ کا دل کرے گا میں اسے چھوڑ دوں. when things seem too hard or impossible. جب چیزیں اتنی مشکل نظر آئیں گی یا بالکل ناممکن نظر آئیں گی تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. in those moments remind yourself of your why. آپ نے یہ شروع کیوں کیا تھا, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے شروع کس لیے کیا تھا. کیا میں نے اپنی زندگی بہتر بنا لی, میں چھوڑنے لگا ہوں, میں اچھا ہو گیا, میرے حالات بدل گئے. اگر نہیں بدلے تو کنٹینیو. واٹ ول اچیو دیز گولز مین فار یو اینڈ یور لائف. تو یہ چیزیں آپ جب اپنے آپ کو یاد لائیں گے کہ میں نے کیوں یہ گول بنائے تھے اور میں نے کیا زندگی میں حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کیا تھا,
تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ وہ گیو اپ کا ہے نا مسئلہ، وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اسٹے کمیٹڈ ٹو یور گولز، اپنے گولز کے ساتھ وفادار رہیں، اینڈ دے ول اسٹل کمیٹڈ ٹو یو، اور وہ بھی آپ کے ساتھ وفا کریں گے۔ ان دا اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ ریچنگ دا فنش لائن، اٹ از اباؤٹ دا جرنی یو ٹیک ٹو گیٹ دیئر۔ تو آخر میں ہر کوئی کہتا ہے کہ جو رستہ ہوتا ہے نا وہی آپ کو مزہ دیتا ہے، جو منزل ہوتی ہے وہ بھی مزہ دیتی ہے، لیکن جو رستہ ہوتا ہے وہ بہت انجوائیبل ہوتا ہے، تو رستے پر کنٹینیو جاری رہے۔ آگے جی ان کے فائنل تھاٹس ہیں، اٹ از آل اباؤٹ کنسسٹنسی۔ تو یہ جو ہے آخری پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی جو ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ دا کی ٹو سکسیسفل لائف آفن لائز ان پاور آف ڈیلی ہیبٹس۔ فارمر famed author and speaker Jim Rohn once said, success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistency applying basic fundamentals. ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ کامیابی جو ہے کوئی بھی جادو یا کوئی خفیہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک قدرتی طور پر نتیجہ ہوتا ہے کس کا؟ کنسسٹنسی کا، مستقل مزاجی کا۔ کہاں پر اپلائی کی ہوتی ہے انہوں نے؟ اپلائنگ بیسک فنڈامنٹل، جو بنیادی آپ کے فنڈامنٹل ہوتا ہے اس پہ اپنے اپلائی کرنا ہوتا ہے، جیسے ایمانداری۔ This is true when we consider the impact of incorporating these 9 habits into your everyday lives. تو یہ چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں پیدا کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، کامیابی کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن کامیاب ہر بندہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آرٹیکل تھا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سمجھایا ہے تاکہ جو لوگ انگریزی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ شکریہ جی۔